الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں آپ تمام کا اس اجتماع میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کے معنی ہے آپ تمام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہو۔ آج کا میرا عنوان ہے اللہ کی یاد والی نماز۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے بار بار کہا کہ نماز قائم کرو، اور قرآن مجید میں اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ بذکری، کہ نماز قائم کرو جس میں میری یاد ہو، یعنی اللہ کی یاد والی نماز قائم کرو۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 اور 2 میں فرماتے ہیں قد افلح المومنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو۔ جہاں پر بھی نماز کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو، اور نماز کے قائم کرنے میں بہت سی چیزیں ہیں، جیسے کہ صحیح طریقے سے وضو کرنا، نماز کو وقت پر ادا کرنا، نماز میں صحیح طریقے سے قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، تو یہ ساری چیزیں نماز قائم کرنے میں آتی ہے۔ تو یہ نماز قائم کرنے کا ظاہری پہلو ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو قیام کرتے ہیں تو ہمارا جسم اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ جب ہم رکوع کرتے ہیں تو ہمارا جسم اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہوتا ہے۔ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارا جسم اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ تو یہ نماز قائم کرنے کا ظاہری پہلو ہے۔ تو یہ ضروری ہے، اس میں خیال یہ رکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے نماز پڑھتے تھے، اسی طریقے سے ہمیں نماز کو قائم کرنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بہت ضروری ہے، جس میں ہم لوگ اکثر غفلت کر جاتے ہیں، وہ ہے نماز کا باطنی پہلو، جو مقصد ہے نماز کا۔ میری ماں اور بہنوں، نماز کا مقصد کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ بذکری، کہ نماز میں اللہ کو یاد کرنا ہے، جس میں ہم لوگ غفلت کر جاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہمارے دل بے چین رہتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد بھی ہمیں سکون نہیں ملتا، نماز میں ہمارا دل نہیں لگتا۔ تو میری ماں اور بہنوں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن آج میں آپ تمام کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں صرف ایک وجہ بتانے کی کوشش کروں گی۔ تو اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نماز ویسی نہیں پڑھی جیسی نماز ہمیں پڑھنی چاہیے۔ ہم لوگ نماز تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمیں اس میں اللہ کی یاد نہیں کرتے۔ کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، صرف اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ نماز پڑھ، اس لیے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھی تو پڑھی بس۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تمہیں یہ درجہ حاصل نہیں ہے تو کم سے کم یہ درجہ تو ضرور حاصل ہونا چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، جب بھی ہم اللہ کی عبادت کریں، ہمارے ذہن میں یہ آ جانا چاہیے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم یہ نہیں سوچ سک رہے تو کم سے کم یہ سوچیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور جب ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے نماز میں، تب کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے ایک تعلق پیدا ہوتا ہے، نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے، اور پھر انسان کا نماز پڑھنے کا دل بھی چاہتا ہے۔ ورنہ انسان ایک بوجھل دل کے ساتھ صرف ایک چیز پوری کرنی ہے، بس نماز پڑھنی ہے، ٹائم ہو گیا چلو پڑھ لیتے ہیں۔
اور آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں نا 2 منٹ میں نماز پڑھ کے آئے، فراری نماز پڑھی، بس 3 سے 4 منٹ میں اور نکل گئے، ہو گئی نماز۔ تو کیا ہے، نماز میں اللہ کی یاد نہیں ہے، اس لیے جلدی جلدی پڑھ لیے نماز۔ میری ماں اور بہنوں، آپ لوگ سوچئے کہ انسان کا جس کام میں اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے، اس کا شوق ہوتا ہے، تو انسان وہ کام گھنٹوں کر سکتا ہے، لیکن جس کام میں اس کا شوق نہیں ہوتا تو انسان وہ کام میں 5 منٹ میں بور ہونا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہماری نمازوں کی کیا حالت ہے۔ میری ماں اور بہنوں، میں نے اس عنوان پر اس لیے بات کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، میرے اپنے آپ کے بھی لیے ریمائنڈر ہے کہ اللہ مجھے صحیح اور اللہ کی یاد والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اکثر کیا ہوتا ہے، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک اسی وقت بنتی ہے جب نماز میں اللہ کی یاد ہو، ورنہ ہم لوگ نماز تو پڑھ لیتے ہیں، سکون کا احساس بھی نہیں ہوتا، ہمارا تو دل بھی ٹھنڈا نہیں ہوتا، ہماری آنکھیں کیا ٹھنڈی ہوگی۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک دفعہ ایک صحابی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ عجیب بات بتائیے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر بات ہی عجیب تھی، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے رات کے وقت، اور رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ عائشہ مجھے اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے دو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کی حالت میں رونا شروع کر دیا، اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تر ہو گئی، روتے روتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی بھیگ گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، رکوع کی حالت میں بھی ویسے ہی روتے رہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، سجدے کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی روتے رہے، اتنا روئے کہ رات بیت گئی، اور پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے آواز دی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نماز فجر کا وقت ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، جو تہجد کی نماز تھی، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے تمام اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، تو کیوں آپ اتنا روتے ہیں، کیوں آپ اللہ کی اتنی عبادت کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی، اتنا سب کچھ دیا؟ تو میری ماں اور بہنوں، شکر گزاری کا طریقہ ہمیں کیا پتہ لگ گیا؟ ایک تو اللہ کی بندگی اور اس کی عبادت زیادہ کرنی ہے، جس سے ہم اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں، اور دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب نماز میں اللہ کی یاد ہوتی ہے، اللہ سے تعلق ہوتا ہے نماز میں، تبھی انسان اتنی لمبی نماز پڑھ سکتا ہے، اتنا لمبا سجدہ کر سکتا ہے، ورنہ جب دل غافل ہوگا تو وہ نماز صحیح نہیں ہوگی۔ میری ماں اور بہنوں، آپ دیکھیے کہ اگر اچانک آپ کو کال آ جائے کہ جی آپ کو پرائم منسٹر صاحب نے بلایا ہے، تو آپ کی دل کی دھڑکنیں ویسے ہی تیز ہو جائے گی کہ پرائم منسٹر صاحب نے بلایا ہے، تو اس وقت آپ کی فیلنگ دیکھنے والی ہوگی، آپ کے اندر بہت سی باتیں آئے گی کہ میرا حلیہ کیسا ہونا چاہیے، میں کس لینگویج میں بات کروں، میری لینگویج کیا ہونی چاہیے، کیا ادب ہوگا، کیا احترام ہوگا، تو وہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں چلتی ہے۔ تو اتنا بڑا مقام ہے اس پرائم منسٹر کا۔ تو میری ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو تمام جہاں کا بادشاہ ہے، جب وہ اپنے بندوں کو دن میں 5 دفعہ نماز کے لیے بلاتا ہے، تو کیا کبھی یہ ہمارے ذہن میں آیا، کیا کبھی ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ میرا حلیہ ٹھیک ہونا چاہیے،
میں جس لینگویج میں بات کرنے والی ہوں میری تجوید ٹھیک ہونی چاہیے، میں جس طریقے پر نماز پڑھنے والی ہوں وہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہونا چاہیے۔ کیا کبھی ہمارے ذہن میں یہ آیا؟ اگر یہ بات ہمارے ذہن میں نہیں آ رہی تو ہماری نماز ٹھیک نہیں ہو رہی۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے، ہماری اللہ سے بات چیت چل رہی ہوتی ہے۔ اور حدیث قدسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ اور پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے میری عظمت بیان کی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جواب دے رہے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، آپ لوگ دیکھیے کہ آپ دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ دوسرے شخص سے بات کر رہے ہیں، اور وہ جو دوسرا آدمی ہے وہ اپنے موبائل پر مصروف ہے۔ آپ اس سے بات کر رہے ہیں اور وہ بس ہم کرتا جا رہا ہے، تو آپ کو کتنا غصہ آتا ہوگا؟ آپ جب سے اسے بات کر رہے ہیں اور وہ آپ کی باتوں پر توجہ نہیں دے رہا تو غصہ آتا ہے نا؟ تو ہم لوگ انسان ہیں، ہمیں غصہ آتا ہے، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نماز کے لیے جب اپنے بندوں کو بلاتا ہے دن میں 5 دفعہ، تو جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو صرف پڑھتا چلا جاتا ہے، اس کا دماغ کہیں اور ہے، دل کہیں اور ہے، اور جسم صرف حرکت کر رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کتنا غصہ آتا ہوگا؟ تو میری ماں اور بہنوں، نماز ہماری زندگی میں بہت اہم ہے، اس لیے ہمیں نماز کو صحیح طریقے سے قائم کرنا ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز دن میں 5 دفعہ رکھی ہے تاکہ میرے بندے یہ پریکٹس کرتے رہے، یہ یاد کرتے رہے کہ ابھی میں نماز پڑھ کر آئی تھی، اللہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ تو اگر کسی کو سودا بیچنا ہو تو امانت داری کے ساتھ بیچنا، تاکہ اس کے اندر یہ احساس ہو کہ ابھی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر آیا تھا، پھر کچھ دیر بعد مجھے پھر اللہ کے سامنے جا کر کھڑا ہونا ہے۔ اگر کسی کی غیبت کر رہے ہیں تو اس غیبت سے رک جائے، ہمارے اندر یہ احساس ہو، ہمارے ذہن میں یہ آ جائے کہ میں ابھی اللہ کے سامنے کھڑی ہو کر آئی تھی، اللہ مجھے دیکھ رہا تھا، تو پھر مجھے کچھ دیر بعد پھر اللہ کے سامنے جا کر کھڑا ہونا ہے، تو میں اس غیبت کرنے سے رک جاؤں۔ اگر کسی کا برا کرنے جا رہے ہیں تو اس برائی سے رک جائیں کہ میرے اندر یہ احساس ہو جائے کہ میں ابھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر آیا تھا، پھر کچھ دیر بعد مجھے اللہ کے سامنے جا کر کھڑا ہونا ہے، تو میں اس برائی سے رک جاؤں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، جس طرح قرآن مجید میں کہا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، ہاں نماز انسان کو برائیوں سے اور بے حیائیوں سے روکتی ہے، لیکن کب؟ جب ہم نماز میں اللہ کو یاد کریں گے، تب جب ہماری نماز صحیح ہوگی تب انسان کو نماز برائیوں سے روکے گی۔ میری ماں اور بہنوں، اس میں اور ایک چیز کیا ہے، شیطان جو ہے نا وہ بڑا اسمارٹ ہے، وہ بڑا ہوشیار ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ انسان کو مایوس کرنا شروع کرتا ہے، اس کے دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے کہ تم اتنے عرصے سے نماز پڑھتے آ رہے ہو، تمہاری نماز تو ٹھیک نہیں ہو رہی، اب تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، پڑھنا ہے تو صحیح اور اچھی نماز پڑھو، ورنہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ تو ہمیں شیطان کے اس ٹریپ سے، اس جال سے بچنا ہوگا، کیونکہ کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ نماز صحیح نہیں پڑھنے آتا تو نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں میری ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر نماز فرض کی ہے، تو ہمیں ہر حال میں نماز کو قائم کرنا ہے، اور ایسی نماز قائم کرنا ہے جس میں اللہ کی یاد ہو۔ جب ہم نماز میں اللہ کو یاد کریں گے تو ہمارا تعلق
اللہ سے مضبوط ہوگا. جب ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا تو ہمارے دل میں اللہ کی محبت آئے گی, اللہ کا خوف آئے گا. تو اس وجہ سے ہم ہماری باقی زندگی میں بھی نیک اعمال کر سکتے ہیں. ہمارا دل چاہے گا کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں, ہمارا دل چاہے گا کہ ہم گناہوں سے بچیں, کیونکہ ہمارے اندر یہ احساس ہوگا کہ کل قیامت کے دن مجھے اللہ کو جواب دینا ہوگا. تو آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو اللہ کی یاد والی نماز اور صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح ہمارے نبی اور صحابہ پڑھا کرتے تھے. وہ جس طرح خوشحالی میں نماز پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور مصیبت اور پریشانیوں میں جس طرح نماز پڑھ کر اللہ سے مدد مانگا کرتے تھے اور اللہ ان کی مدد کرتا بھی تھا, اسی طرح ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.